السلام علیکم دوستوں، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پہ جا کے اور اس ریڈ آئے والے آئیکن کو دبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس بیل آئیکن پہ ٹک کریں تاکہ میں جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا اسلامک پیج چینل کا پیج بھی ہے جو فیس بک پہ ہے، آپ اس کو بھی یہاں سے جا کے اس کو لائک بھی کر سکتے اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے جو بھی فضائل اعمال کے بارے میں شروع کیا ہوا ہے وہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے فضائل حکایات صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شروع کیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں فضائل نماز کے بارے میں بھی شروع کر رہا ہوں۔ اس کی ویڈیو بھی آپ کو جلد سے جلد مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب وقت ضائع کیے بغیر آپ سب بھائی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا چھٹا حکایات صحابہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، اور وہ جو ہے وہ حضرت احباب رضی اللہ عنہ بن اللہ کی تکلیفیں۔ حضرت احباب رضی اللہ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں پانچ چھ آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی ذرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت بھی گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے، اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانے خلافت میں حضرت احباب رضی اللہ عنہ سے ان تکلیفوں کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھولا تو اس پر رویا کرتے کہ خدا نخواستہ ہماری تکلیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت احباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی، میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہوگی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہوگی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت احباب رضی اللہ عنہ کا انتقال 37 سال کی عمر میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہل صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ احباب رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کرے۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ یہ ہمارے پاس تھا حکایت صحابہ رضی اللہ عنہ کا چھٹا باب، اور اس کے بعد کا جو باب ہے وہ 7واں باب ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں فضائل نماز کے بارے میں بھی شروع کر رہا ہوں۔
میری آخری بات یہی ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، اور جتنے بھی کافر ہیں وہ بھی راہ راست پہ آ سکتے اور وہ اپنے اسلام کو یعنی ہمارے دین اسلام میں آنے کے لیے خوشی خوشی سے ہمارے دین اسلام کو قبول کر لیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارا دین زیادہ سے زیادہ پھیل سکے۔ Thank you for watching and subscribe my channel.